میں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں، بہت سے مسلمان، سارے نہیں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہے بدعت، کبھی کہتے ہیں حرام، کبھی کہتے ہیں شرک۔ بھئی یہ 3 ہی الفاظ ہیں ان کے پاس۔ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو اب یہ 3 الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ پوچھیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کس سے؟ مردوں سے۔ مردوں سے۔ ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے، سارا مجمع نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا کائنات فرماتے ہیں بہت سے لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ چلیں گے چلیں گے۔ ممنون، سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں نگراں؟ مولا فرماتے ہیں بہت سے لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ذالک اموات الاحیاء، زندوں میں سے مردے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ہیں زندہ، سانس لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ہیں مردہ۔ اور کچھ مر جاتے ہیں، ہوتے زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، یہ جو بھائی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم کہتے تمہارے والے سارے زندہ ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا۔ توجہ، اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں خبردار انہیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ اب یہاں جو راہ خدا میں مارا جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا کو زہر دیا گیا، مولا کائنات کو تلوار سے، جناب سیدہ شہیدہ ہیں، مولا حسن زہر سے شہید، تو سب کے سب شہید ہیں، 11 امام شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ہر امام زندہ۔ خدا کی قسم مولا کا فرمان ہے جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے زیارت پہ نہ آئے۔ جو ہمیں توجہ فرما رہے ہیں ذہنی کریں تو معصوم فرماتے ہیں ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرنا، ہم زندہ ہیں، جو زندہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول ہے۔ اور جب آپ مشہد مقدس جائیں گے، بھائی آپ ہی نے کہا تھا کہ پیش کیجئے گا اختیارات اور زیارات پہ ضرور جایا کیجئے، حج پہ قرضہ لے کے نہیں جا سکتے، مقروض کا حج ادا نہیں ہوتا، لیکن زیارت قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے ہر 4 سال میں ہماری ایک مرتبہ زیارت ضرور کرو، تمہارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، دنیا کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہو، جب ہمارے پاس آتے ہو نا پھر دوبارہ پاک ہو جاتے ہو۔ میں نوجوانوں کو بچوں کو ایک جملہ پیش کر دوں، موبائل ہے سب کے ہاتھوں میں اس وقت، اس کو چارج کرنا پڑتا، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسے چارج کرتے ہیں زری پہ۔ جب زری پہ جائیں تو
ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. آپ جب مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو اب تک نہیں گئے، جو گئے ہیں انہیں بھی دوبارہ جانا نصیب ہو، اور جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں بھی دوبارہ موقع دے. اور بعض روایات میں ہے جب تک خود معصوم نہ بلائیں تو کوئی نہیں کر سکتا. وہ خود دستخط کرتے ہیں یہ میرا ظاہر بنے، پھر انسان زیارت پہ جاتا ہے. جب آپ جائیں گے نا مشہد، سب سے بڑا حرم دنیا میں مولا امام رضا علیہ السلام کا ایسا ہی ہے. 1.5 کلومیٹر سے زیادہ باؤنڈری ہے، اور اس کے اندر 5.5 لاکھ زائر اندر آ سکتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا حرم ہے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ زری کے پاس جاتے تھے نا تو اذن دخول لکھا ہوتا تھا. اذن دخول، اذن کہتے ہیں اجازت کو، دخول یعنی اندر داخل ہونا، اندر جانے کی اجازت. میرا سوال ہے کیا کبھی مردوں سے بھی کوئی اجازت لیتا؟ اجازت زندوں سے لی جاتی ہے، اجازت زندوں سے لی جاتی ہے. جب آپ جائیں گے مشہد مقدس تو اب ہر دروازے پہ 40 سے زیادہ دروازے حرم کے، ہر دروازے پہ اذن دخول لکھا. کیا لکھا ہے؟ امام نے بتایا کہ یہ پڑھ کے اندر جانا. امام رضا سے آپ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. میری آنکھوں پہ پردے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، میرے کانوں پہ پردے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، وَإِلَّا آپ جواب دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا. رسول خدا نے فرمایا سلام کرنا میری سنت، جواب دینا واجب ہے. نہیں ہے مجمع، میرے کچھ بھائی پہنچ گئے ہیں، مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع. بھائی تمام مسلمان سن لیجئے، تمام فقہ میں یہی مسئلہ ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب دینا واجب ہے. بھائی 2 ارب مسلمان دنیا میں سب نماز پڑھ کے نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے پاک نبی آپ پہ سلام. سلام کا جواب واجب ہے. جرت ہے تو سلام کو نماز سے نکال دو، نہیں تو مانو محمد زندہ. توجہ فرمائی جانے کے نا، یہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا پہ سلام ہے. توجہ فرمائیے جانے کے نا. ہر مسلمان نماز میں کہتا ہے اے پاک نبی آپ پہ سلام، یا سلام کرنا بند کر دو یا پھر مردہ ماننا منع کر دو. عزیزان گرامی حدیث نبوی ہے، یہ دونوں کتابوں میں ہے، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے. من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی. جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی. نہیں پہنچا سکا، جیسے زندگی میں زیارت کی. یا رسول اللہ اب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جیسے زندگی میں زیارت کی ہو ویسے ہی آپ کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ویسی برابر ہیں؟ کہ کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو. احد کا میدان، رسول خدا نے صحابہ کو ایک مرتبہ کہا جو شہید تھے السلام علیکم اے شہداء تم پہ سلام ہو. اب جو صحابہ زندہ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، یہ رسول خدا کیا کر رہے ہیں شہداء کے درمیان میں کھڑے مردوں میں. رسول خدا نے کہا اے شہداء تم سب پہ سلام، بتاؤ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے ہوئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے جو وعدے کیے تھے، جنت ملے گی، کوثر ملے گا، مقام شہید کا یہ ہوگا، رزق ملے گا، کیا میرے وعدے پورے ہوئے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا میں شہداء سے. کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں.
نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، کہ تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر جواب دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہ وہ سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اللہ نے ہر وعدہ پورا کیا ہے، جتنا آپ نے کہا تھا زیادہ ہی ملا، کم نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو بات کوئی دل آزاری ہو جائے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے آل سعود، سن رکھا ہوگا، خاموش تو آپ ایسے جیسے مجھے پتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ملک کا نام سرور کائنات پہ تھا، نام بدل کے اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ لیا اور نام رکھ دیا سعودی عربیہ۔ اس سے تو اچھا یہودی عربیہ رکھ دیتے۔ تو آل سعود کوئی آل یہود تھے، ڈاکو تھے، بحری قزاق تھے، بے سرور کائنات کے نام پہ ملک کا نام ہوتا وہ بہتر نہیں تھا؟ تو اب بہت بڑا بادشاہ تھا، نام تھا فیصل، آل سعود کا جو بڑا بیٹا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے سید شرف الدین موسوی عاملی، ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، تو بے انتہا لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے راستے پہ آنے لگے۔ فیصل نے کہا ذرا انہیں دعوتوں میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے دعوت دی، بلایا، اپنے بھی مفتیوں کو بلا لیا، اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن باز، جو نابینا بھی تھے، ٹانگوں سے بھی معذور تھے، حافظ کل قرآن تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کون کون موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ فیصل نے بلایا مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کو، اور کہا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ لوگ ابھی تک 14ویں صدی، یہ 20ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی آ گئی ہے، آپ لوگ ابھی بھی جا کے گارے مٹی کے مدینے میں بوسے دیتے ہیں، نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، آپ ابھی تک سونے چاندی کے بوسے دے رہے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، کب تک یہ آپ نہیں روکیں گے؟ ہم نے جنت البقیع گرا تو دیا، آپ پھر بھی نہیں رکتے۔ تو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کہتے ہیں میں نے اسی وقت باب الحوائج سے توسل کیا کہ یا باب الحوائج جواب ایسا دے جو بادشاہ کو سمجھ آئے۔ بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، میں آیتیں پڑھوں گا سمجھ نہیں آئیں گی، میں حدیثیں سناؤں گا اسے کیا پتہ چلے گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جواب ایسا ہو جو اسے سمجھ میں آئے۔ کہ عبداللہ بن باز بھی بیٹھا تھا، اتنے میں جیسے ہی میں بھی سوچ ہی رہا تھا جواب دوں، ایک آدمی نے اعلان کیا، کہا رسول خدا کے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ ہیں۔ کہ جیسے ہی وہ لائے بادشاہ تخت پہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا، اس نے قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں تھا، سونے کی تاروں میں تھا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ سید شرف الدین موسوی عاملی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے فوراً کہا بدعت، شرک، حرام۔ کہ جو 3 نعرے وہ لگاتے تھے میں نے تینوں نعرے لگا دی۔ تو فیصل نے کہا مولانا دماغ صحیح ہے آپ کا، ابھی تک تو صحیح بیٹھے تھے، اب اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بدعت، شرک، حرام۔ کہ تم نے ابھی سونے کی تاروں کے بوسے دیے ہیں، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے ہیں، ہرن کی کھال کا بوسہ دیا۔ فیصل نے پلٹ کے کہا نہیں آغا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو اس میں قرآن ہے نا، میں نے قرآن کی خاطر مخمل کو چوما، سونے کی تاروں کو چوما۔ کہ ہم بھی گارے مٹی کو نہیں چومتے، سونے چاندی کی زری نہیں چومتے، اندر جو نبی آلے نبی